سیدنا ابو بکر نے فرض کر لیں یہ کام کر دیا، بھائی وہ رجوع کر رہے ہیں نا، معاف کر دو، ان جان کرنی نے کہ اول تو روایت ثابت ہی نہیں ہے حضرت ابو بکر ایسا کام کیوں کریں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینئر صحابہ میں سے ہیں، قرآن مجید نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، ان کی صحابیت کی گواہی دی. آقا علیہ السلام کے ہم سفر ہیں حضرت اسماء بنت امیس. جی یہ آخری بات کروں گا پھر آپ مزید کنٹینیو کریں. جی یہ حضرت ابو بکر کی زوجہ ہیں، یہ بیوہ ہوئیں. شادی کس نے کی؟ مولا علی. محمد ابن ابی بکر اسی طرح مولا کے گھر میں پلا. میرا سوال ہے شیعہ قوم سے، جب سیدہ کے ساتھ یہ ہو رہا تھا تو ابو بکر کی یہ بیوی کہاں تھی جو حرم میں مولا کائنات بنی ہے؟ لیکن آپ تاریخی طور پر دیکھیں کہ مولا علی اس وقت تک بہادر ہیں جب تک میرا حبیب زندہ ہے. آقا علیہ السلام دنیا سے گئے، ابو بکر عمر کو یہ بہادر دکھا رہے ہیں اور مولا علی کو کمزور دکھا رہے ہیں. اب وہاں پر مورخین کی ڈبل پالیسی دیکھیں، ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں سیدہ کائنات کی شہادت ہوئی ہے اور شیخین علیہ السلام جو ہیں اس واقعے کے سب سے بڑے مجرم ہیں. اسی وجہ سے وہ ابو بکر اور عمر کے عدم اسلام کے قائل ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو مکتبہ اہل تشیع ہے وہاں پر ایام فاطمہ کے اس وقت دن گزر رہے ہیں اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے مجالس چل رہی ہیں دنیا جہاں پہ بھی اہل تشیع حضرات موجود ہیں. تو ناظرین سامعین، ہم نے آج کا جو موضوع رکھا ہے وہ انتہائی حساس اور انتہائی خطرناک موضوع ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسے ایک مفصل انداز میں، ایک خوبصورت انداز میں عملی جامع پہنائیں اور عوام الناس تک حق بات پہنچائیں. یہ ہمارے چینل جنید رحمان اسلامک آفیشیل کی ہمیشہ کوشش رہی ہے. تو اب ہم سب سے پہلے یہ بات آپ کو عوام الناس کے آگے رکھتے چلیں کہ ان 1445 چونکہ ہجری چل رہا ہے اور ان ہزاروں سالوں کے اندر اہل تشیع اور اہل سنت کے مابین شدید اختلاف رہا ہے. وہ اختلاف کن کن موضوعات پہ رہا ہے؟ خاص طور پر خلافت کے مسئلے پر، امامت کے مسئلے پر، جاگیر فدق کے مسئلے پر، اور خاص طور پر آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے یہ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے. اور یہ انتہائی خطرناک ٹاپک ہے چونکہ اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ اس بات پر اٹل ہیں اور اس بات پر قائم ہیں، 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی قائم ہیں وہ، کہ سیدہ کائنات کی طبعی موت نہیں ہوئی تھی، ان کی شہادت ہوئی تھی. اور وہ باقاعدہ طور پر اس کا جو الزام ٹھہراتے ہیں، کیونکہ اہل سنت تو ان کو الزام سمجھتے ہیں، وہ ہے شیخین علیہ السلام یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو ہیں وہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت میں ملوث تھے. اور وہ جس کتاب کا سہارا لیتے ہیں اور جس کتاب سے وہ بیان کرتے ہیں وہ واقعہ ان کی اپنی ہی کتابوں میں، کتاب سلیم بن قیس الہلالی میں. اب جب ہم کتاب سلیم بن قیس الہلالی کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے اہل سنت محققین اور دیگر محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ثابت ہی نہیں ہے. اب جب اہل تشیع حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ثابت ہے تو اس میں بعض ایسی روایات ہیں جو خود شہادت کے خلاف چلی جاتی. مثال کے طور پر اہل تشیعوں کیا ایک روایت ہے کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ عباس بن عبد المطلب نے پڑھایا اور شیخین علیہ السلام حضرت ابو بکر اور عمر کو تعزیت کے لیے بلایا گیا. اب اس طرح کی جو متنازع روایات ہیں وہ ٹکراتی ہیں سیدہ کائنات کی شہادت کے حوالے سے. لیکن اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ کتاب سلیم بن قیس الہلالی جو ہے اس پر 6 ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی توثیق موجود ہے. تو ہم اس کتاب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. یہ کتاب ہمارے لیے ایسا ہے جیسے قرآن مجید کے بعد کوئی دوسری جامع کتاب ہو، ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف اہل تشیع حضرات اس بات پر الزام عائد کرتے ہیں اہل سنت پر کہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو شہادت ہے
اس کے شواہد اہل سنت کتب میں بھی موجود ہیں، جس میں خاص طور پر 2 روایات کا تذکرہ کرتا چلوں۔ ایک روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے در پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، اگر خلافت کے مسئلے پر، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اگر علی نے ابو بکر کی بیعت نہ کی اور آپ کے یہاں جو یہ سلسلہ جاری ہے لوگوں کا آنے جانے کا، انصار و مہاجرین کا، تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اب اس روایت پر اہل سنت، محققین اور علماء جرح کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسری روایت ہے جو معجم الکبیر میں آئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلٹی ہو کر ازالہ کر رہے ہیں کہ کاش میں سیدہ کے در کو آگ نہ لگاتا۔ اب یہ 2 روایات ہیں جس پر اہل تشیع، اہل سنت والجماعت پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ سیدہ کائنات کی شہادت ہوئی ہے اور آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے ہم اہل سنت والجماعت کے ایک ذمہ دار محقق مولانا طلحہ علوی صاحب کو میں نے دعوت دی ہے، اور میں ان کا بھی آپ کو تعارف بھی کراتا چلوں۔ میرے سامنے ایک علمی شخصیت بیٹھی ہے، مولانا طلحہ علوی صاحب، اور یہ ان 2 روایات پر جرح کریں گے اور بتائیں گے کہ اہل سنت والجماعت اس روایت کو تسلیم نہیں کرتے، اور اہل سنت کے یہاں جتنی ایسی روایات آئی ہیں سیدہ کائنات کی شہادت کے حوالے سے، وہ باطل ہیں، وہ مردود ہیں، اس سے آپ کسی قسم کا کوئی استدلال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ شیخین علیہ السلام حضرت ابو بکر اور عمر پر بہت بڑا الزام ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر جو ہے ایک جھوٹی روایت گڑھی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے میں طلحہ علوی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اور میں اپنے مہمان کی طرف مدعو ہوتا ہوں۔ السلام علیکم طلحہ علوی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں طلحہ بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ایام فاطمہ شروع ہو گئے، تو سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں گا، بڑا اہم سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں مختصراً یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے اہل سنت کی نظر میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بہت شکریہ جنید بھائی، آپ نے دعوت دی۔ اہل تسنن کے ہاں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کا مقام و مرتبہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو مہاجرین و انصار میں سے ایمان میں سبقت لے گئے اللہ ان سے راضی ہے، اور جو ان کی اتباع کرے احسان کے ساتھ اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ تو اس آیت کو میں بنیاد بناؤں، شیعہ علماء کو بھی آپ اٹھا لیں، سنی علماء کو بھی آپ اٹھا لیں، اس آیت کی تفسیر میں آپ کو ملے گا کہ السابقون الاولون سے مراد کون لوگ ہیں۔ تاریخی اعتبار سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے کہ السابقون الاولون کی جو اصطلاح ہے یہ ہم اس کا اطلاق کس پر کریں، لیکن قرآن مجید ایسی واضح کتاب ہے کہ اس نے وہاں پر 2 + 2 4 کی طرح بتا دیا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی بات نہیں ہو رہی، مہاجرین و انصار میں سے جو پہلے ایمان لایا اس کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں مہاجرین و انصار کی جو اصطلاح ہے یہ ہجرت مدینہ سے متعلق ہے، طائف اور حبشہ والی ہجرت نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ سیدہ ام حبیبہ کے شوہر والی جو روایت ہے کہ ارتداد اختیار کر گئے تو وہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ بہرحال مہاجرین و انصار میں سے جو ایمان میں سبقت لے گئے، تو تاریخی طور پر یہ بات اسٹیبلش ہے کہ حضرت ابو بکر بھی انہی میں سے ہیں، حضرت عمر بھی انہی میں سے ہیں۔ تو اس آیت کی روح سے اہل تسنن کا موقف اور میری ذاتی جو رائے ہے، طبیعت کا میلان بھی اسی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر سے بھی راضی ہے، حضرت عمر سے بھی راضی ہے، اور انہی کے کردار کو، انہی کی عدالت کو، انہی کی ثقافت کو اللہ نے بنیاد بنایا کہ ان کی طرح تم نے ایمان لانا ہے، ان کی طرح تم نے مجھے راضی کر کے دکھانا ہے۔ مختصر میں یہ عرض کروں کہ یہ وہ دور ہے جب کلمہ پڑھنا مار کھانے کے مترادف ہے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ ابو بکر عمر معاذلہ اگر منافق ہیں تو وہ تو مدینہ میں ظاہر ہوں گے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ چل رہا ہے۔ مکہ میں تو کلمہ پڑھنا، سیدنا عمار بن یاسر کی طرف روایت منسوب ہے کہ انہوں نے بتوں کی محبت میں یا بتوں کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کر دی تھی جس کو شیعہ حضرات تقیہ بھی کہتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ عمار تیرا دل مطمئن ہے۔ یہ حالات چل رہے، سیدہ سمیہ ہیں، سیدہ یاسر ہیں،
ان حالات میں ابو بکر عمر نے کلمہ پڑھا ہے تو نفاق تو بالکل ہی ختم ہو گیا. تو خلاصہ یہ کہ حضرت ابو بکر سے اللہ راضی ہے، وہ آیت میں نے پیش کر دی. تشیع سے ہمارا ایک ہی سوال ہے، اس آیت کا مصداق اگر ابو بکر عمر نہیں ہے تو وہ اسٹیبلش ہسٹری سے بے نیاز ہو کر ہمیں بتا دیں، یا مہاجرین سے نکال دیں گے. انصار تو وہ ہے نہیں، جو کہ پاسبل نہیں ہے. اور اگر ثانی اثنین میں لیں تو شیعہ مفسرین بھی لکھ رہے ہیں کہ غار میں حضرت ابو بکر ہے رسول اللہ کے ساتھ. تو یہ تاریخی طور پر بات ثابت شدہ ہے. آپ غیر مسلم مورخین کو پڑھیں، انہوں نے بھی لکھا ہے سیرت نبوی میں کہ اس رات غار میں رسول اللہ کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں. تو یہ مختصر حضرت ابو بکر کا تعارف، حضرت عمر کا تعارف، کہ ان کا مقام و مرتبہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے کہ یہ وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے، یا مختصر میں مزید عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے تبعیض کا صیغہ نا من المہاجرین والانصار، من تبعیض کے لیے آتا ہے کہ سارے نہیں، مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو ایمان میں سبقت لے گئے. سبحان اللہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت کلمہ پڑھا جب کلمہ پڑھنا ذاتی مفاد نہیں تھا، کلمہ پڑھنا اپنے بینک بیلنس کے لیے نہیں تھا، کلمہ پڑھنا اخلاص کی بنیاد پر تھا، مار کھانا تھا. اور تاریخ میں ملتا بھی ہے کہ ان ہستیوں نے کیا مشقتیں اٹھائی ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا مولانا طلحہ علوی صاحب، میرا آپ سے ایک بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آنکھ بند ہوئی، آپ کا وصال ہوا، تو اس کے بعد سب سے بڑا اسلام میں جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہ مسئلہ خلافت ہے. انصار اصحاب نے بھی باقاعدہ طور پر اختلاف کیا، اور ثقیفہ بنی سعدہ میں ایک بہت بڑی محفل سجائی گئی جہاں پر انصار کا یہ کہنا تھا کہ ہم سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. پھر وہاں 2 خلیفاؤں کی بات آئی. تو بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا گیا مہاجرین اور انصار کے ووٹنگ سے یا ان کی بیعت سے. اچھا، اب سلسلہ یہ آتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر کا جو معاملہ ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ حضرت عمر نے در سیدہ پہ جا کر دھمکی لگائی تھی کہ میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا. اس روایت کا مختصراً پس منظر بتائیں، اور پھر بتائیں کہ اس روایت کے اندر اصل نکارت کیا ہے، اس میں پرابلم کیا ہے جس کی وجہ سے ہم شیخین علیہ السلام پر جو الزام لگا رہے ہیں وہ جھوٹا ہے. جزاک اللہ. صحیح. لیکن ثقیفہ بنی ساعدہ میں جب مہاجرین و انصار کے مابین اختلاف ہوا کہ آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اب مسلمانوں کے سیاسی نظم کی دیکھ بھالی کے لیے امیر بنا لیا جائے. تو انصار میں سے سعد بن عبادہ کا نام دیا گیا، مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ایک ہوگا. حضرت عمر نے کوشش کی کہ حضرت ابو بکر کو وہاں لے جائیں، معاملات کو حل کریں. یہاں پر ثقیفہ بنی ساعدہ میں پھر حضرت ابو بکر کے بارے میں فیصلہ ہوا تو کسی نے خبر دی کہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں میٹنگ ہو رہی ہے. اچھا، اس میٹنگ میں طلحہ زبیر بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، چند ایک اور نام بھی. تو حضرت عمر وہاں پر گئے ہیں تو انہوں نے باہر کھڑے ہو کر سیدہ فاطمہ کی عظمت میں کچھ الفاظ کہے. یا سیدہ، آپ کے بابا ہمیں بڑے عزیز تھے، اور آپ کے بابا کے بعد آپ ہمیں بڑی عزیز ہیں. اب کہتے جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. یہ ایسی دھمکی ہے کہ وہ کون سا شخص ہے جو اپنے دشمن کو پہلے پیار کر رہا ہے اور پھر اس کو ڈرا بھی رہا ہے. کہتا تو راوی ادھر سے ادھر اور جھوٹ کے پاؤں بھی نہیں ہوتے. تو یہاں پہلی نکارت تو یہ. تو خلاصہ میں روایت پہلے بیان کر دوں. وہاں پر یہ الفاظ محبت بھرے جملے بولنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، اے فاطمہ، آپ کے گھر میں جو میٹنگ ہو رہی ہے آپ اجتماعیت کو توڑنا چاہتی ہیں. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. جی. وہاں پر بیعت ہو گئی اور آپ یہاں پر کچھ اور معاملات لے کے بیٹھ گئی ہیں. تو وہاں پر پھر جملے بولے سیدنا فاروق اعظم نے، اگر ایسا ہوا اور مجھے کچھ اجتماعیت کو توڑنے والی بات پتہ چلی تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا. یہ الفاظ ہیں. جی. سیدہ فاطمہ اندر گئیں اور سیدہ کائنات نے مخاطبین سے کہا کہ عمر باہر دھمکی دے رہا ہے، جاؤ بیعت کر کے آؤ. اور جب تک تم بیعت کر کے حضرت علی اندر موجود تھے؟ اندر ہیں. اچھا، گھر کے اندر حضرت علی. سیدہ نے آ کر حضرت عمر کی وہ ساری بات بتائی اور بیعت پر کہا ہے کہ جاؤ بیعت کر کے آؤ، اور تب تک واپس نہیں آنا جب تک بیعت نہ ہو جائے. عمر نے جو کہا ہے وہ کر دے گا. اچھا، یہ پوری روایت ہے. اچھا، یہ پوری روایت ہے. اچھا، اب اس روایت میں آپ دیکھیں
کہ پہلے تو میں نے درمیان میں بتا دیا کہ سیدنا فاروق اعظم ایک طرف سیدہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور آگے پھر نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. اسی میں ہی آپ سمجھ لیں کہ صاحبان عقل و فراست کے لیے کتنی بڑی دلیل ہے کہ کوئی بھی زیرو جو دانشور ہے وہ یہ نہیں مان سکتا اسٹیبلشڈ نالج کی روشنی میں کہ دشمن کبھی بھی اس طرح گفتگو نہیں کرتا. اگر آپ اتنے میٹھے انداز میں بات نہیں کرتا. اگر آپ ادب سے واقف ہے نا، کلام عرب ہو یا اردو زبان کا جو اعلیٰ کلام ہے، گفتگو کیسے کی جاتی ہے، وہ اپنے بغض کو اور اپنے معاملات کو کھل کے بیان کرتا ہے. اور جہاں اگر میں کہوں نا کہ سازش کے تحت، بھائی سازش کہاں، وہ تو کھلم کھلا کر رہے ہیں. سازش ہوتی تو تشیع کو پتہ چل جاتی. حضرت حسن کا قاتل پتہ چلا ہے کسی کو نہیں، سازش ہے نا. عثمان غنی کا سازش ہے. تو حضرت عمر اگر سازش کے تحت پہلے محبت دکھا رہے ہیں پھر نفرت دکھا رہے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چل گئی؟ آپ کے بقول تو وہ کھل کر بغض کا اظہار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی دنیا سے رسول اللہ رخصت ہوئے انہوں نے اپنے اصل کرتوت دکھانے شروع کر دیے. تو یہاں تو وہ نظر آ رہا ہے. پہلی تو یہ بات. دوسری بات، یہ روایت کے اندر ایک راوی ہے اسلم العدوی، یہ حضرت عمر کا غلام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، روایت یہ براہ راست بیان کر رہا ہے. اچھا ٹھیک. اس پر بعض اہل علم یہ کہتے ہیں روایت ٹھیک ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں روایت میں ارسال ہے. اور جو بنیادی بحث ہے وہ ارسال کی، اور میں اس کو انشاءاللہ واضح کروں گا. اسلم العدوی حضرت عمر کا غلام ہے. ٹھیک ہے. تاریخی طور پر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ سیدہ کائنات کے رخصت ہو جانے کے کئی ماہ بعد یہ حضرت عمر کی غلامی میں آیا. اچھا. جب سیدہ کائنات کا وصال ہوا ہے، شیعہ روایت کے مطابق 75 دن آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد، سنی روایت کے مطابق 6 ماہ سیدہ فاطمہ زہری کی روایت کے مطابق جی سیدہ فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی. ان دونوں روایات کو ملا لیں تو شیعہ روایت کے مطابق 3 ماہ کا وقفہ ہے، اور ادھر لے لیں تو 6 ماہ سے 8 ماہ کا وقفہ ہے. 11 ہجری ذوالحجہ کے مہینہ میں حضرت عمر کو امیر بنا کر بھیجا تھا حضرت ابوبکر نے حج کا امیر بنا کے بھیجا تھا. اس موقع پر حج کے موسم میں اسلم کو انہوں نے اشریوں سے خریدا تھا. اچھا، تو یہ تو روایت ثابت ہی نہیں ہوئی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر کی کسٹڈی میں یہ کب آ رہا ہے؟ ذوالحجہ کے مہینہ میں. سیدہ کا وصال ہو رہا ہے رمضان کے مہینہ میں. شیعہ روایت کے مطابق آپ جمادی الاولی یا ثانی کر لیں، وہاں ہو رہا ہے. تو یہ وہاں پر ہے ہی نہیں. اب یہاں پر شیعہ سوال اٹھاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حضرت عمر نے اس کو وہاں پر خریدا، وہ مدینہ میں اس وقت موجود نہیں تھا. حضرت عمر نے خود بتایا ہوگا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر حضرت عمر نے خود بتایا ہوگا تو آپ بھی علم الاسناد سے واقف ہیں. جب راوی اپنے شیخ سے کوئی بات نقل کرے تو وہ کہتا قال سمعت یا ان، جی بالکل صحیح، ایسے بات حدثنا حدثنی، وہ واسطہ ذکر دیتا. یہاں پر اسلم العدوی براہ راست واقعہ نقل کر رہا ہے جس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. اچھا، یہاں پہ میں چھوٹا سا ایک سوال کروں گا. میرا یہی پروگرام سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے شہادت کے حوالے سے پچھلے سال مفتی فضل ہمدرد صاحب کے ساتھ ہوا تھا، اور آپ نے دیکھا تھا یہ پروگرام. تو مفتی فضل ہمدرد کہہ رہے ہیں کہ جو اسلم ہے وہ اپنے مولا عمر سے روایت کر رہا ہے. تو دکھائیں نا کہاں کر رہے ہیں. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم سے وہ روایت کر رہے ہیں، اس کا قرینہ کہاں ہے؟ دیکھیں، بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ فقہی معاملات میں تھوڑی نرمی اختیار کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فروعی معاملات میں نرمی اختیار کر جاتے ہیں. احناف کے ہاں مرسل روایت، بعض تابعین کی مراسیل کو حنفی حجت مانتے ہیں. امام شافعی کے ہاں بھی مطلقاً مرسل روایت حجت نہیں ہے، لیکن بعض حدود و قیود کے ساتھ وہ بعض ثقہ اوثق تابعین کی مرسل کو حجت مانتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے بارے میں یہ اسٹیبلش ہے کہ یہ کسی غیر ثقہ سے روایت نہیں لیتے. بالکل صحیح. تو اگر ارسال کر بھی رہے ہیں تو کسی ثقہ سے ہی لیا ہے، وہ بھی مشروط ہے. جی بالکل. تو یہ کہاں ہے؟ فقہی معاملات. یہاں الزام ہے عقیدے اور کا قتل کا الزام ہے، اور عدل اور ظلم ہے بیچ میں. تو یہاں پر آپ ان اکابرین کے اقوال لے کر آئیں کہ احناف کے ہاں مرسل روایت حجت ہے، اسلم سے سن لیا ہے. یہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ علمی اعتبار سے نامناسب باتیں ہیں. فقہ کے معاملات اور ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، اس میں بعض اوقات ضعیف روایت سے بھی فقہا استدلال کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر مسئلہ نہیں ہے نا دین کے خراب ہو جانے کا، چونکہ اصل موجود ہے اور ہم تائید میں کوئی بات لے رہے ہیں. یہاں پر آپ الزام لگا رہے ہیں، تو الزام کو دھونے کے لیے قطعی شواہد کا ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح.
اور یہاں پر میں اشارہ کروں، سنی شیعہ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خفیف سے شبہے سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر آپ ایک شخص کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ چور ہے، اب قاضی حکم لگائے گا نا شواہد کی بنیاد پر، فرض کر لیں کہ 100% یقین ہوگا کہ یہ چور ہے، 99.9%، 1% کا کروڑواں حصہ بھی اگر ہے نا کہ یہ چور نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ حد نہیں لگے گی، بالکل ہاتھ نہیں کاٹے جائیں بالکل گے۔ صحیح۔ 100% آپ شور ہوں کہ یہ چور ہے، یہ زانی ہے، تو بالکل اب صحیح۔ حد جاری ہوگی۔ تو شیخین کے بارے میں آپ مزید بھی پوچھیں گے، اتنے شواہد ہیں کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اور اتنے شبہات ہیں اس واقعے پر۔ آپ نے مفتی صاحب کا نام لیا، تو میں مختصر یہی کہوں گا کہ وہ قرینہ بتا دیں۔ حضرت عمر سے اس نے سنا ہے، حضرت عمر نے اس کو بتایا ہے، تو ہم انشاءاللہ مفتی صاحب کی بات مان لیں گے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، میں یہاں پہ ناظرین کو ایک بڑی اہم چیز بتا دوں۔ مولانا طلحہ علوی صاحب کا ایک شاہکار ہے، ذرا دیکھیے گا، یہ کتاب ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ مولانا طلحہ علوی صاحب نے شہنشاہ نقوی صاحب کا علمی رد کیا اس پروگرام میں، اس کتاب کے اندر، شہادت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا، جو کہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے کتاب لکھی تھی حضرت فاطمۃ الزہرا کی شہادت کے حوالے سے، اور کئی شواہد دیے تھے، تو اس شواہد کا علمی رد ہے۔ تو اب مولانا طلحہ علوی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ 2 سال تقریباً ہو گئے، اس کتاب کا کوئی علمی جواب کسی شیعہ عالم اور محقق نے نہیں دیا۔ تو اگر کسی کے پاس کوئی علمی قوت و طاقت ہے تو اس کتاب کا جواب دے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب میں مولانا طلحہ علوی صاحب آپ سے ایک بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب کے ساتھ جب میرا 1 سال پہلے پروگرام ہوا تھا شہادت کے حوالے سے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ حضرت، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے دھمکی لگائی، اور مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے اس کے راوی بخاری و مسلم کے راوی ہیں، تو پھر میں نے ان سے کہا کہ حضرت، بخاری و مسلم میں متفقہ علیہ روایت ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی طبعی موت ہوئی، زہری کہہ رہا ہے، اور آپ کا اصول یہ ہے کہ میں بخاری اور مسلم جیسی مہذب یا اعلیٰ درجے کی کتابوں کے مقابلے میں دوسری کتاب کو نہیں لیتا، تو زہری کہہ رہا ہے کہ طبعی موت ہوئی ہے، اور اس کے بعد خلافت کا مسئلہ ہوا اور حضرت علی نے ابو بکر کی بیعت کی، یہ بخاری و مسلم میں متفقہ علیہ ہے۔ تو آیا بخاری و مسلم کی روایت درست ہے مصنف ابی شیبہ کی؟ پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں بیعت ہو گئی تھی، تو پھر شہادت کیسی؟ مسئلہ تو بیعت کا تھا، ابو بکر کی بیعت کا مسئلہ تھا، تو پھر جب بیعت کر لی علی نے مصنف ابن ابی شیبہ کے مطابق، تو پھر جناب کیا کہتے ہیں، تو پھر جھگڑا کیسا؟ اس کا انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا، وہ پھنس گئے تھے، بری طرح پھنس گئے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ بخاری و مسلم میں 6 ماہ بیعت ہو رہی ہے، یعنی 6 مہینے بعد بیعت ہو رہی ہے، تو بخاری و مسلم کی روایت صحیح ہے یا زہری کی روایت صحیح ہے؟ تو وہ حضرت بری طرح پھنس گئے، اس کی تعویلات دیتے رہے، مفتی صاحب نے جواب نہیں دیا۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ بالکل آپ نے توجہ دلائی اس نقطے کی طرف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا نقطہ نظر سیدنا علی کی بیعت کے حوالے سے امام بیہقی کی کتاب ہے السنن الکبریٰ، جی، اس کے اندر روایت صحیح سند کے ساتھ ابو سعید خدری سے موجود ہے کہ حضرت علی نے دوسرے یا تیسرے دن ہی سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا تھا۔ اچھا، چونکہ آقا علیہ السلام کی تجہیز و تکفین میں وہ مصروف تھے، کوئی ناراضگی نہیں تھی، کوئی دل میں ایسی بات نہیں تھی کہ وہ بیعت میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ ہاں، بنو ہاشم پر ایک غم طاری تھا، جی، سیدہ کائنات پہ غم طاری تھا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ علی نظر نہیں آ رہا، تو ہمارا یہ موقف ہے۔ جی، المستدرک میں روایت ہے، جی، اور امام بیہقی نے بھی نقل کیا، اس میں بھی نقل بالکل۔ تو حافظ ابن کثیر نے اس روایت کے اوپر بڑی بحث کی ہے کہ امام زہری کا جو ارسال ہے، منقطع روایت ہے، وہ ادراج زہری میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، زہری نے کسی سے سنا ہوگا تو بتا دے، بالکل صحیح، کیونکہ امام زہری کی عادت تھی، وہ سنی سنائی روایتوں کی آمیزش بھی کرتے تھے۔ ہاں، بنو امیہ کے انسپیکٹر تھے نا۔ جی، یہ بڑا۔ اور آخر میں آپ مجھے یاد دلائیں تو میں آپ کو امام زہری کے بارے میں ایک بات بتاؤں گا۔ جی، اب مسئلہ کیا ہے، روایت کے اندر آپ نے جو اشارہ کیا، ہم روایت کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فضل بھائی ہمارے بھائی ہیں، بڑے ہیں، انہوں نے اویس ربانی صاحب کے پروگرام میں سیدہ کائنات کے حوالے سے ایک روایت سنائی تھی صحیحین کی، مفتی عبد القادر ہزاروی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جی،
روایت کیا تھی کہ حضرت علی نے خواہش ظاہر کی کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کروں. جی میں اس پہ کام کر رہا ہوں کہ اصل بات کیا ہے. مفتی فضل صاحب نے روایت کا انکار کر دیا بظاہر کہ اس کے متن میں یہ مسئلہ ہے، مولا علی کیسے کر سکتے ہیں. اس میں الفاظ ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائے. اب یہ عربی والا فتنہ ہے، اردو والا نہیں. مفتی ہزاروی صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ اس کا ترجمہ کریں. آپ ہمارے فتنے کو چھوڑیں، عربی میں فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، یا لکھ کر دے دیں محمد وآل محمد آخرت کی آزمائش سے بے نیاز ہیں. آزمائش تو کسی پہ بھی آ سکتی ہے، بالکل صحیح بات، زیادہ کم. فضل بھائی نے یہ کہہ کر روایت اڑا دی کہ یہ سیدہ کی شان کے خلاف ہے. صحیحین کی روایت. اچھا اب آگے دیکھیں، اسلم الادوی والی جو روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، وہ اپنے بیانات میں اور غالباً آپ کے پروگرام میں بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کس محدث نے کہا ہے کہ یہ روایت کمزور ہے. ارے بھائی، اگر کہہ رہے راوی بخاری و مسلم کے جی اگر یہ معیار علم ہے تو ابو جہل کی بیٹی سے جو نکاح والا معاملہ ہے اس کو کس محدث نے کمزور کہا؟ تو وہاں پر اپنا عقلی معیار آپ بنائیں، متن کو اڑائیں، سند کو اڑائیں. ہم قائل ہیں، تحسین کرتے ہیں آپ کی تحقیق کی، لیکن معیار ایک ہو نا. وہاں پر جو ہم نے کمزوریاں بیان کی ہیں. پھر دوسرا، فضل بھائی اور شیعہ علماء بھی جب مولا علی کے دفاع میں شیخین کا رد کرے سنی کتابوں سے، تو سنی جو حدیث کی کتابوں پر تحقیقی کام ہوا ہے نا، آپ تحقیقی نسخے چھپتے ہیں، تو وہاں پر وہ فرماتے ہیں اور سکین دکھاتے ہیں، فضل بھائی بھی اور شیعہ دوست بھی. یہ دیکھیں جی، یہ مسند احمد کا تحقیقی نسخہ، شعیب الارناؤط کا، یہ البانی کا، یہ فلاں سلفی عالم کا، فلاں سلفی عالم کا، اس کی تحکیم دکھاتے ہیں کہ دیکھیں اس نے اس کو ضعیف کہا، اس نے اس کو یہ ضعیف کہا، اس میں یہ سکم ہے، اس میں یہ سکم ہے. اس کی تحکیم دکھاتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کا جو تحقیقی نسخہ ہے، میں نے اس میں ساری روایتیں جمع کی، اقوال بھی نقل کی ہیں. جو تحقیقی نسخہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ کا، اس کے آپ حاشیے میں جا کر دیکھیں. محقق نے لکھا ہے کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے. اللہ، میں فضل بھائی سے کہتا ہوں وہ تحقیقی نسخہ آپ دکھائیں نا اسکرین پہ، کہ آپ مولا علی کے دفاع میں شیخین پر تبرہ کرنے کے لیے سنی کتابوں کے تحقیقی نسخے سکین کر کے دکھاتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ پر کوئی تحقیقی کام نہیں ہوا، اب ہو رہا ہے. تو اس کا جو تحقیقی نسخہ ہے، علل کے اوپر جو بحث کیا انہوں نے، نقطہ کیا اٹھایا؟ یہی نقطہ اٹھایا کہ اسلم کو 11 ہجری میں حج کے موسم میں عمر نے خریدا. بالکل صحیح. وہ دو سوال اٹھاتے ہیں کہ اس نے یہ اس واقعے کا ادراک کیسے کر لیا. بالکل صحیح. پھر وہ کہتے ہیں مرسلن بیان کر رہا ہے. پھر ایک سوال جو بنیادی وہ اٹھاتے ہیں، کمال کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دھمکی تو سن لی اسلم نے، اما فاطمہ جو بند کمرے میں 4 دیواری میں طلحہ، زبیر اور علی سے گفتگو کر رہی ہیں، یہ اسلم کو کون بتا رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ سے اس کی مصاحبت ثابت نہیں، سما ثابت نہیں. صحیح ہے. وہ باتیں تو گھر کے اندر کی، گھر کے اندر، اور حضرت عمر جا چکے ہیں. کھڑے بھی ہوں. اتنا بڑا روایت میں بلنڈر ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، محقق نے کہا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے محقق نے کہا ہے کہ اسلم کی سیدہ کائنات سے مصاحبت ثابت نہیں ہے. بالکل عمر سے تو آپ کر رہے ہیں نا. سیدہ فاطمہ کے جملے اسلم کو کون بتا رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ وہ بتا دیں. یہ انہوں نے اس پر ایک تو اسلم واقعے کا عینی شاہد نہیں، 11 ہجری ذی الحجہ میں خریدا. بالکل. پھر اس کے بعد گھر کے اندر کی باتیں اسلم کو کون بتا رہا ہے؟ وہ اننون ہے، بالکل اسٹرینج ہے. بالکل ایسے ہی. اتنی بڑی نکارت ہے جو قیامت تک سولو نہیں ہو سکتی. یہاں پر میں مزید آپ کو عرض کروں، الامینی صاحب شیعہ کے بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے کتاب لکھی الغدیر، کئی جلدوں میں. اور یہ عام شیعہ کا استدلال بھی رہا ہے کہ حضرت ابو طالب کے کفر پر جو روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ سے، اس پر بحث کرتے وہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے وقت تو ابو ہریرہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھا. یہ یمن کے کسی قبیلہ میں تھا اور تنگ دست تھا. یہ تو بعد میں مدینہ میں آیا، اس نے کلمہ پڑھا. تو یہ مرسل بات نقل کر رہا ہے. ابو طالب کی وفات کا یہ عینی شاہد نہیں ہے، تو ہم اس سے کفر ابو طالب کی خبر کیوں لیں؟ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ حضور کے معاصر ہیں، بالکل صحیح، ہم اثر ہیں، حضور سے سما بھی ہے. اس کے باوجود انہوں نے کفر ابو طالب کا الزام قبول نہیں کیا ابو ہریرہ سے. بالکل صحیح. اور حضرت عمر کے بارے میں اسلم کا ارسال قبول کرنے کو تیار ہیں. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اسلم مدینے میں ہوگا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ وہاں پر موجود ہے، آپ ثابت کر دیں. قیاس آرائیوں سے تو پھر ابو ہریرہ بھی موجود ہے، آپ کفر ابو طالب مان لیں. تو قیاس آرائیوں سے آپ وہ انکار کر رہے ہیں، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. دلائل کی دنیا میں بات کریں کہ اسلم العدوی کو حضرت عمر نے خریدا ہے 11 ہجری میں ذوالحجہ کے مہینہ میں. اس کی
وہاں پر ثابت نہیں ہے کہ یہ وہاں پر موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو وہ قرینہ آپ دکھا دیں، ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی ہماری آر نہیں ہے کہ ہم اس کو نہ مانیں، ہم مان لیں گے، بس آپ دکھا دیں کہ یہ ان عمر کہہ رہا ہے، یہ سمیت عمر کہہ رہا ہے، یہ چلے موجود نہیں تو حضرت عمر کسی مسئلے میں پریشان تھے تو انہوں نے اسلم کو بلا کر کہہ دیا کہ بھائی یہ میں نے اس طرح کہہ دیا بالکل تھا۔ صحیح، کہیں پر قرینہ نہیں ملتا۔ محقق کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو لوگ تحقیقی باتیں کرتے ہیں، اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ وہ براہ راست متن پہ گفتگو کر رہے ہیں، اب محقق کی طرف نہیں جا رہے، اور جب حضرت ابو بکر کا رد کرنا ہو وہاں پر محققین کی آراء لے کر الارنوت نے یہ کہہ دیا، جی البانی نے یہ کہہ دیا۔ اب حدیث ہوب ناسبی نہیں مانتے، بالکل وہاں پر یہ سارے شیخ البانی کی تحقیق لے کر آتے ہیں، اور سید عائشہ کا رجوع ہے جمل میں، وہ شیخ البانی کا نہیں مانتے۔ تو یہ منافقت ہے، من پسند ہے نا، ڈیبیٹ ہے، اس میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اچھا مولانا طلحہ علوی صاحب، ایک اہم سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اور یہ دوسرا بڑا الزام ہے اہل تشیع کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت ان روایات کو کیوں نہیں تسلیم کر کے، جبکہ ان کی جو اسناد ہیں، ان کی جو سند ہے وہ حسن ہے۔ جیسے المعجم الکبیر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقرار موجود ہے کہ کاش میں سیدہ کے دھر کو نہ جلاتا، یعنی بہت سارے ان کے اقرارات تھے، اس میں یہ اقرار تھا۔ اب بتائیں کیا یہ روایت صحیح ہے؟ کیا اس روایت کے بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے آرڈر پر حضرت عمر اور دیگر اصحاب گئے اور در سیدہ جو ہے وہ جلایا گیا، اور حضرت فاطمہ الزہرا کو مارا گیا، مولا علی علیہ السلام کو خالد ابن ولید نے گلے کے اندر رسی ڈالی اور مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا، ٹھیک ہے، اور جس سے ان کے بیٹے حضرت محسن کی شہادت ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آپ ہمیں کلیئر کریں کہ آیا یہ جو روایت ہے، کیا یہ روایت صحیح ہے یا اس میں نکارت ہے؟ جزاک اللہ۔ دیکھیں، کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کہ تعصبات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم حقائق کو تسلیم نہیں کرتے۔ اہل بیت اطہار سے متعلق کمزور سے کمزور فضیلت بھی سر آنکھوں پر ہے، اور شیخین کے بارے میں مضبوط سے مضبوط بات بھی پاؤں کے نیچے ہے۔ یہ رویہ بن چکا ہے، چونکہ ہم غیر جانبدار ہو کر تحقیق نہیں کرتے۔ سنی مصادر ہوں یا شیعہ مصادر ہوں، اصول کیا ہونا چاہیے؟ جو تاریخی حقائق ہیں وہ سنی شیعہ نہیں ہوتے، بالکل صحیح بات ہے، وہ غیر جانبدار ہو کر تحقیق ہوتی ہے۔ بالکل، مورخین ہر بات نقل کرتے ہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر وہ یہ نہیں کرتے کہ یہ میرا کزن ہے تو میں اس کی بات نہ لوں، میں حقائق کی بات کر رہا ہوں۔ خبر واحد یا سنی سنائی روایات جس پر مورخین اسنادی بحث بھی کرتے ہیں وہ تو خبر واحد ہے، اسٹیبلش ہسٹری جو متواتر سے نقل ہوتی ہے اس کو بنیاد بنائیں۔ انشاءاللہ اس پر بھی میں آؤں گا۔ آپ نے جس روایت کا حوالہ دیا تو مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ امام طبرانی کی معاجم ہے، معجم الکبیر، معجم الاوسط، معجم الصغیر، اس پر جو حاشیہ ہے، جو تحقیق ہے، وہ کیا ہے؟ مجمع الزوائد امام حیثمی کی، وہ اتھارٹی ہیں، سند ہے امام طبرانی کی اس پورے معاجم پر، کمال گفتگو کرتے ہیں، اور طبرانی کی ان کتابوں میں جو روایات آئیں اس پر تحکیم بھی کرتے ہیں، نتیجے بھی دیتے ہیں۔ آپ مجمع الزوائد نکالیں، بالکل صحیح، یہ روایت نکالیں، بالکل امام حیثمی کو اگر مانتے ہیں تو ہم مولا علی کے فضائل میں وہ کوئی بات کریں تو یہ مانتے ہیں، ابو بکر عمر کی اوپر لگے ہوئے الزام کی تردید یہ بیان کرے تو یہ نہیں وہاں حیثمی کی عدالت چیلنج ہو جاتی ہے۔ عجیب اتفاق ہے، لیکن لوگ دیکھیں گے امام حیثمی یہ روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس روایت کی سند میں راوی ہے علوان بن داؤد البجلی، یہ ضعیف راوی ہے، یہ منکر روایتیں نقل کرتا ہے، اس کی کوئی توثیق ثابت نہیں ہے، یہ اثر ہی منکر ہے۔ اللہ، کیٹاگوریکل انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، اور جہاں کہیں بھی یہ روایت ہے حضرت ابو بکر کی نسبت سے اس میں علوان بن داؤد البجلی ہے، اور معذرت کے ساتھ تاریخ ابن عساکر میں علوان بن داؤد البجلی نہیں ہے، اس میں القاسم نام کا ایک راوی ہے، غالباً وہ بھی کمزور ہے۔ میں نے اپنی کتاب کے اندر وہ ساری جو کہ عام طور پہ معجم الکبیر کی روایت پیش کی جاتی ہے علوان سے، میں نے باقی بھی نکالی کہ اس میں علوان نہیں ہے۔ یقین کریں وہ تاریخ ابن عساکر سے جو روایتیں لے کر آتے ہیں حضرت ابو بکر رجوع کر رہے ہیں، اس میں بھی کچھ مجہول راوی ہیں، کچھ کمزور راوی ہیں، اور اب آپ کی اجازت سے الزامی جواب دے دیں۔ جی حر نے کربلا، سیدنا حسین کو کربلا کون لایا تھا؟ حر بن یزید،
کو فرزدق شاعر نے آ کر کہا نا کہ پتہ چل گیا نا سفیر حسین قتل ہو گئے ہیں، تو سیدنا حسین وہاں پر رک گئے کہ اب کیا کریں. تو ادھر سے عبید اللہ بن زیاد لشکر لے کر آ رہا ہے، ادھر حر بن یزید کو بھیجا جا رہا ہے. تو یہ تھوڑا نرم مزاج تھا، اتنا سخت نہیں تھا. تو تاریخی روایات لوگ مانتے ہیں کہ یہ کہنے لگا کہ آپ ادھر نہیں جا رہے تو چلیں ادھر چلیں. تو کربلا میں لانے والا حر ہے. تو جب عرض کربلا پہنچی تو امام نے فرمائی یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمائی یہ کربلا ہے. امام نے کہا ٹھہر جاؤ. تو ہم یہ کہتے ہیں حر، سارے کہتے ہیں حر. اب شیعہ کیا کہتے ہیں؟ جی اس نے 9 محرم کو معافی مانگ لی تھی، معافی مانگ لی تھی، حسین نے قبول کر لیا. الزامی طور پہ کہہ رہا ہوں، سیدنا ابو بکر نے فرض کر لیں یہ کام کر دیا، بھائی وہ رجوع کر رہے ہیں نا، معاف کر دیو. ہن جان کرنی نے وہ رجوع کر رہے ہیں نا. تو اب آپ معذرت کے ساتھ خدا بننا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ ان کے رجوع سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو کون سی عدالت ہے جو معافی کے اوپر سزا میں کمی نہیں کرتی؟ ایک بندہ اقرار کر رہا ہے کہ بھائی میں نے کیا ہے، بغاوت نہیں کر رہا، وہ میں الزامی طور پہ کہہ رہا ہوں، اس نے اقرار کر لیا کاش میں یہ کام نہ کرتا. اچھا وہاں پر الفاظ حملے کے نہیں ہیں، کاش میں فاطمہ کے گھر کی تلاشی نہ لیتا، اس کا دروازہ نہ کھلواتا. اچھا وہاں قرینہ جلانے کا تو ہے ہی نہیں. اچھا جلانے کا ذکر ہی نہیں ہے دروازہ عربی متن میں، نہ متن میں. کشفتو، کاش میں نہ کھلواتا، نہ تلاشی لیتا. اس طرح کے الفاظ ہیں. لیکن ہم مان لیتے ہیں الزامی طور پر. تو بھائی مان لینا یار، رجوع کر رہے ہیں، معذرت کر رہے ہیں. اور سیدہ کائنات یا امام زین العابدین اصغر کے قاتل کو شربت پلا سکتے ہیں. میں الزامی طور پہ کہہ رہا ہوں، ہم تو مانتے ہی نہیں ہے نا. تو یہ ان صاحبان عقل کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اول تو روایت ثابت ہی نہیں ہے. حضرت ابو بکر ایسا کام کیوں کریں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینئر صحابہ میں سے ہیں. قرآن مجید نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، ان کی صحابیت کی گواہی دی. آقا علیہ السلام کے ہم سفر ہیں. میں تو شریک حیات تو چلے بیوی کو کہتے ہیں، ہم ان کو بھی کہہ رہے تو کوئی مانے نہیں ہوگا. اتنے سینئر صحابی. پھر معذرت کے ساتھ میں اس کو ساتھ یہ جوڑوں، سیدہ کے ساتھ یہ ظلم کر کے کیا فائدہ ہے؟ خلافت تو ان کو مل گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اور میں یہاں پہ اشارہ کر دوں، حضرت اسماء بنت امیس، جی یہ آخری بات کروں گا پھر آپ مزید کنٹینیو کریں. جی یہ حضرت ابو بکر کی زوجہ ہیں، یہ بیوہ ہوئیں. شادی کس نے کی؟ مولا علی. محمد ابن ابی بکر اسی طرح مولا کے گھر میں پلا. میرا سوال ہے شیعہ قوم سے، جب سیدہ کے ساتھ یہ ہو رہا تھا تو ابو بکر کی یہ بیوی کہاں تھی جو حرم میں مولا کائنات بنی ہے؟ معذرت کے ساتھ جب پروپیگنڈا ہوتا ہے، جب معاملات خراب ہوتے ہیں، تو اس قدر تو کبھی نہیں ہوا کہ ایک بندہ کمزور پڑے گا، 2 بندے کمزور پڑیں گے، 3 بندے کمزور پڑیں گے. آپ نے پورا خاندان بنو ہاشم ہی کمزور کر دیا. اور لوگ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے. اجازت دیں میں ایک چھوٹا سا جملہ بولوں، بات دلی تک جائے گی. جملہ کیا ہے کہ مولا علی اس وقت تک بہادر ہے جب تک حضور زندہ ہے. یہ تاریخ کا وہ جھوٹ ہے، تشیع کی طرف سے وہ تصویر دکھائی ہے امیر المومنین کی. میں اسی خاندان سے ہوں، میں ان کے بارے میں ایک غلط بات سن بھی نہیں سکتا. لیکن آپ تاریخی طور پر دیکھیں کہ مولا علی اس وقت تک بہادر ہیں جب تک میرا حبیب زندہ ہے. آقا علیہ السلام دنیا سے گئے، ابو بکر عمر کو یہ بہادر دکھا رہے ہیں اور مولا علی کو کمزور دکھا رہے ہیں. اب وہاں پر مورخین کی ڈبل پالیسی دیکھیں. مولا علی تلوار اٹھائیں تو بہادر، ابو بکر اٹھائیں تو ظالم. مولا علی تلوار کی وار کی زد میں آ جائیں تو مظلوم. یعنی کہ کسی صورت بھی یہ شیخین کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. اور بے جا الزام، بے جا اعتراضات. تو میری اس بات کا غلط مطلب نہ ہو، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مولا علی کی طرف آپ کیا منسوب کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح کوئی بات. اور پھر اس میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیوں نہیں کیا، فلاں نے یہ کیوں نہیں کیا. حضرت عثمان نے اپنی بیگم کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ بھائی انہوں نے خود منع کر دیا تھا. مولا علی نے مدد مانگی؟ کسی سے مدد نہیں مانگی. اگر ہم روایت کو لے لیں بھی ابو بکر عمر، اول تو آپ ہمیں تاریخی طور پر دکھائیں کہ ابو بکر عمر نے الیکشن کی کمپین چلائی ہو. بالکل صحیح بات ہے. بھی وہ سارے حمایتی ایک دم سے بن گئے تھے کہ ہم نبی کی بیٹی کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں. طلحہ کدھر ہیں، زبیر کدھر ہیں؟ تلوار ٹوٹی نا. بالکل. تو اس کے بعد وہ گھر چلے گئے تھے. ابھی دھمکی دی ہے نا. سیدہ کے گھر میں میٹنگ ہو رہی ہے، تلوار ٹوٹی ہے، تو عمر سے وہ ڈر گئے اور گھر بیٹھ گئے کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہم کچھ نہیں کریں گے. پھر یہی زبیر ہیں. مولا علی جب جمل میں
آئے ہیں اور وہاں ان کو دیکھتے ہیں تو مولا علی نے کیا کہا؟ مولا علی نے یہ نہیں کہا تو میری بیگم کو دیکھ کر گھر چلا گیا تھا, تو میری بیگم کو جلتا دیکھ کر گھر چلا گیا تھا. مولا نے اپنی خلافت اور جمل میں ان کے خلاف خروج کرنے پر حضور کی حدیث یاد دلائی, سیدہ کا ذکر ہی نہیں کیا. صحیح بات. اتنا بڑا واقعہ ہو جائے اور اتنی بڑی خاموشی. جو تاریخ حضرت ابوبکر کی طبعی موت ذکر کر رہی ہے, شہادت ہوئی حضرت ابوبکر کی, طبعی موت ہوئی ہے. عمر کی شہادت, قاتل بھی نومینیٹ ہے. سیدنا عثمان کی شہادت, قاتل کا نہیں پتہ. حضرت علی کی شہادت, قاتل کا بھی پتہ ہے. حسن ابن علی کی شہادت, قاتل کا نہیں پتہ. جو تاریخ اس قدر واضح باتیں کر رہی ہے, سیدہ کے بارے میں خاموش کیوں ہے؟ اللہ اکبر. یا تو آپ کہہ دیں کہ ہمارا تاریخی علم, تاریخی اثاثہ فارغ ہو گیا ہے, ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. جو تاریخی حقائق ہوتے ہیں وہ سنی شیعہ نہیں ہوتے, وہ اسٹیبلش ہوتے ہیں. اور یہاں پر میں اصول دے رہا ہوں, جو تاریخی واقعہ سنی شیعہ مانتے ہیں نا, وہ حقائق میں سے ہوگا. جو سنی شیعہ مانتے ہیں حقائق میں سے. ایک واقعہ میں مانتا ہوں نا, شیعہ نہیں مانتا, میں بحث نہیں کرتا, میں کہتا یہ ضنی بات ہے. لیکن جو واقع, مثال کے طور پر حضرت ابوبکر حضور کے بعد خلیفہ بنے, صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا, لیکن بنے, شیعہ بھی مانتا ہے. بالکل صحیح بات, شرعی اور غیر شرعی حقیقت ہے. تو جو تاریخی بات سنی شیعہ مانتے ہیں وہ اسٹیبلش ہسٹری ہے, وہ تواتر ہے. اس واقعے پہ اختلاف ہے, یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ معروف واقعہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ نے ماشاءاللہ ایک بڑا مفصل کلام کیا اور اہل سنت روایات کا مکمل رد کیا, اور آپ نے جرح اور نکارتیں پیش کی. لیکن اہل تشیع کسی بھی صورت ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں سیدہ کائنات کی شہادت ہوئی ہے اور شیخین علیہ السلام جو ہیں اس واقعے کے سب سے بڑے مجرم ہیں. اسی وجہ سے وہ ابو بکر اور عمر کے عدم اسلام کے قائل ہیں. وہ منافق کہتے ہیں ان کو صحابی نہیں مانتے, مسلمان نہیں مانتے. اللہ یاری صاحب چیلنج کرتے ہیں کہ آؤ ابو بکر اور عمر کا اسلام ثابت کرو کہ وہ مسلمان تھے نہیں تھے. اب اہل تشیع کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے آپ کی بات مان لی, لیکن ہمارے یہاں روایت موجود ہے کتاب سلیم بن قیس میں. یہ اس پوڈ کاسٹ کا میں آخری سوال کر رہا ہوں, اس کو آپ مختصر جواب دیجیے گا. اور کتاب سلیم بن قیس 6 ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے اس کی توثیق موجود ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں روایت میں کذاب, مجہول, جو ایسا بھی راوی ہو, ہم تعدد طرق اور تلقی بالقبول کا فارمولہ لگاتے ہیں جو اہل سنت کے محدثین بھی لگاتے ہیں. یہ روایت, یہ شہادت ثابت ہے اور ہم سیدہ کائنات کی شہادت کو مناتے رہیں گے, مناتے ہیں, قیامت تک مناتے رہیں گے, اور ان کے قاتلین پر لعنت کرتے رہیں گے. کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے, بنیادی بات تو یہ ہے کہ سلیم بن قیس الہلالی کے بارے میں خود شیعہ علماء کا اتفاق نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کتاب ثابت نہیں ہے. السید کمال حیدری کا آپ یوٹیوب پہ بیان دیکھیں, اصل میں وہ عربی میں ہے, اس میں واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے. اور بھی کئی شیعہ محققین ہیں اور یہ شیعہ مانتے ہیں کہ سیدہ کی شہادت پر تواتر نہیں ہے. بعض اہل علم مانتے ہیں, بعض نہیں مانتے. جہاں تک بات ہے کتاب سلیم کی, یہ کس کی نسبت سے معروف ہے؟ ابان بن ابی عیاش. ٹھیک ہے. سلیم بن قیس الہلالی جاتے ہوئے ابان بن ابی عیاش کو یہ کتاب دے کر گیا تھا. اب یا تو یہ کتاب سلیم کی ہے یا ابان بن ابی عیاش نے اس میں کچھ آمیزش کی ہے. اس کا جواب نہیں ہے. ابان بن ابی عیاش کے بارے میں یہ واضح ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے, شیعہ مصادر میں بھی ہے, اور اس پر کئی اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ہم ضعیف راوی سے استدلال لیتے ہیں. ہم واضح کرتے ہیں ضعیف راوی سے اگر آپ استدلال لیتے ہیں تو ہمارے پاس بھی ضعیف راوی ہیں جو مولا علی کی نسبت سے بہت کچھ بیان کر رہے ہیں. بالکل شیعہ کتابوں میں ہیں. بالکل. میں مثال دیتا ہوں. علل الشرائع میں ایک روایت ہے, 3-4 روایات ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ علل الشرائع کے اندر مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے مابین جو ناچاکیاں ہوئی ہیں میاں بیوی میں. ہمارے یہاں بھی بعض روایات ہیں مولا علی ناراض ہو کے باہر چلے گئے, آقا علیہ السلام نے فرمایا قم یا ابا تراب, پھر گھر میں گئے تو صلح کروائی. شیعہ مصادر میں بھی کچھ روایات ہیں کہ یہ آپس میں ان بن رہی. شیخ صدوق علیہ رحمہ وہ ساری روایات نقل کرنے کے بعد نہ سند پہ بحث کرتے نہ متن پہ. نتیجہ میں شیخ صدوق کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میرا وہی جواب ہے شیخین کے بارے میں. شیخ صدوق فرماتے ہیں علی اور فاطمہ اخلاق حسنہ میں محمد الرسول اللہ کے پیروں ہیں,
اور علی اور فاطمہ سے اس بد اخلاقی کی توقع نہیں کی جا سکتی، لہٰذا ہم ایسی روایات کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ بالکل صحیح، یہ شیخ صدوق نے فرمایا۔ اب شیخ صدوق کی اسی بات پر میں یہ کہتا ہوں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حفظ و اتقان میں، عدالت میں، صداقت میں، عزت میں، عصمت میں، ہر لحاظ سے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طواف کرتے ہیں، سبحان وہ اللہ، اتباع رسول میں فنا ہیں، ان سے اتنی بڑی بات کی توقع ہم نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ یہ مانتے ہیں تو تاریخی طور پر حضرت ابو بکر کا بد اخلاق ہونا خبر واحد نہیں، سنی سنائی روایتیں نہیں، اسٹیبلشڈ ہسٹری۔ جس تاریخ نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ کہا نا، جس تاریخ نے ابو بکر کی بیٹی کو رسول کی زوجہ کہا، یہ کوئی سنی سنائی روایت نہیں ہے، اس تاریخی ایویڈنس سے آپ یہ ثابت کر دیں کہ ابو بکر صدیق تو معاذ اللہ جھوٹے مشہور تھے، ابو بکر صدیق تو معاذ اللہ عورتوں کا ذوق رکھتے تھے، ابو بکر صدیق تو معاذ اللہ یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ تاریخی طور پر آپ ثابت کر دیں تو شواہد کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا ہوگا۔ تو شیخ صدوق کیا تو بات کو رد کر دیں کہ انہوں نے جملہ کیا بولا ہے کہ علی اور فاطمہ سے اس بد اخلاقی کی ہم توقع نہیں کر سکتے، بالکل صحیح، ہم شیخین سے بھی نہیں کر سکتے، وہاں ان کی عقیدت، یہاں ہماری عقیدت، اور معذرت کے ساتھ شیخین کو نہیں بچا رہا، میں علی کی بہادری کو بچا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ہمارا علی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس قدر زیر ہو جائے۔ یہاں پر کہتے ہیں تعداد نہیں تھی، فوج نہیں تھی، میں چیلنج کرتا ہوں، صفین میں حضرت معاویہ کی فوج میں بندے زیادہ تھے، مولا علی کی فوج میں بندے کم تھے، اور نہروان میں تو اور شیعہ ادھر خارجی ہو گئے نا، تعداد اور کم ہو گئی، علی نے پھر بھی حق نہیں چھوڑا، سبحان اللہ، پھر بھی باغیوں کے خلاف قتال کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ ثقیفہ میں معاملات خراب ہوئے، علی تلوار نہیں اٹھا رہا، جی بندے نہیں تھے، بھئی بندوں سے معاملات طے نہیں ہوتے، بندے تو بصرہ والوں نے بیعت نہیں کی، مدینہ والوں نے بیعت نہیں کی، پھر بھی مولا علی جمل بھی لڑ رہے ہیں، صفین بھی لڑ رہے ہیں، نہروان بھی لڑ رہے ہیں، اور جیت بھی رہے ہیں۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ علی اسٹرینتھ پہ جائے گا، نمبرنگ پہ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ مولا کائنات حق بجانب ہیں، مولا کائنات جب بھی لڑیں گے جیتیں گے، یہاں پر ایسا کوئی سینیریو ہوا ہی نہیں ہے۔ اور آپ اس قسم کی کچھ روایات شیعہ کے ہاں بھی ہیں، اچھا وہ ان کو کمزور مانتے ہیں، آپ ڈنڈی دیکھیں، ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا تو مولا علی چارپائی کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ استغفر اللہ، اور بھی روایات ہیں، میں یہاں سناؤں گا تو وہ کہیں گے جی سند طلحہ بھائی نے یہ کہہ، طلحہ بھائی نے وہ کہہ دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب مولا کائنات پر کوئی حرف آئے تو روایات کمزور ہو جاتی ہیں، ہماری طرف آئیں تو روایات صحیح ہو جاتی ہیں۔ تو میں دونوں شخصیات سے بے نیاز ہو کر یہ کہوں گا، حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں ساڑی پھپھی دے پوتر نہیں، آپ ثابت کر دیں، ہم سیدہ کا مقدمہ لے کے آگے نکلیں گے، ثابت کر دیں۔ اور میں یہاں پہ شعر بھی سنا دوں، زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں۔ ثابت کریں، ثابت کریں، ثابت کریں۔ مالک اشتر پہ الزام ہے نا قتل عثمان کا، یہ سارے مولائی اور شیعہ بیٹھ کر الزام کو دھوتے رہتے ہیں، بالکل صحیح، ہم بھی دھوئیں گے۔ اور مسئلہ کیا ہے، ابھی ابو بکر عمر ملزم ہیں، مجرم قرار نہیں پائے۔ بالکل، ملزم کو جب تک ثابت نہ ہو جائے نا الزام، سزا نہیں دی جا سکتی۔ بالکل صحیح، جب تک حضرت ابو بکر پہ یہ الزام ثابت نہیں ہوتا، آپ کوئی بد اخلاقی ان کے بارے میں نہیں کر سکتے، بالکل صحیح، کوئی بد اخلاقی والی بات آپ نہیں کر سکتے۔ ابھی وہ ملزم ہے، جیسے مالک اشتر ملزم ہے نا، اور معذرت کے ساتھ مولا علی پر بھی الزام ہے، اچھا، قتل عثمان کا۔ بالکل ناسوی کہتے ہیں، علامہ ابن خلدون کو پڑھیں، اشارے ہیں، کھل کے تو کوئی سنی نہیں کہے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی صفوں میں یہ لوگ تھے۔ تو جب ادھر بھی الزام ہے، بالکل یہاں بھی الزام ہے، جو ثابت ہو جائے گا ہم اقرار کر لیں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو میں اس پوڈ کاسٹ کا اینڈ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں اہل سنت والجماعت کے ایک معتبر محقق مولانا طلحہ علوی صاحب نے دلائل پیش کیے، اور اہل تشیع کے جتنے الزامات ہیں ان کا مفصل جواب دیا۔ تو ہم نے یہ جو پروگرام رکھا تھا یہ صرف اور صرف حق کو بیان کرنا تھا کہ ان روایات کے حقائق کیا ہیں، ان روایات کی علمی حیثیت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے۔ کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ کا میزبان جنید الرحمن اور مہمان خصوصی جناب مولانا طلحہ علوی صاحب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ
اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.